طٰہٰ آیت نمبر 3۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک نصیحت ہے لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کا دل سیاہ ہو چکا، دل کالا ہو چکا ہے، اس کو کیا ڈر آئے گا؟ وہ تو جو منہ میں آئے گا بک دے گا، کیا خوف ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا پھر گناہ پر گناہ تو سیاہ نقطے لگتے لگتے دل بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران، ان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں سنیں، احادیث پاک بھی سنیں، تو کوئی اثر نہیں ہوتا، دل ختم ہو چکا ہوتا، استعداد اپنی برباد کر چکے ہوتے، وہ کیا ڈرے گا؟ صاحب قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے جو علماء کے لیے بڑا سہارا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سب کو اکٹھا کریں گے، کرسیاں لگیں گی، تو اللہ رب العالمین علماء کو بھی کرسیاں عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا، میں نے اگر تمہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا تو تمہیں علم نہ دیتا، میں نے تم کو علم عطا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ تمہیں معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کو جزائے خیر دے، اور واقعی علماء کو علماء محققین مخلصین بنا دے تو یہی نام ملے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر صحیح معنوں میں، میرے جیسوں پہ تو دھوکہ نہ کھانا، صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء صلحاء ہی ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں نے مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ میرا کام ایسا کہ بھٹی وٹی کا اس طرح کا کوئی آگ کا کام تھا۔ میں نے کہا حضرت جی آپ تشریف لائیں، وہاں دعا کریں، میرا کام بڑھے۔ میرا خیال یہی تھا کہ تشریف لائیں گے اور 2 منٹ کی دعا کر کے چلیں گے۔ تو جب وہ گرم جگہ پہ جہاں آگ جل رہی تھی وہاں تشریف لائے تو فرمایا میں یہاں کچھ دیر بیٹھوں گا۔ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے اور مسلسل استغفار کرتے اور روتے رہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے اتنا دعا کر رہے۔ تو جب تشریف لائے تو فرمانے لگے بھائی میں نے جب اس آگ کو دیکھا تو مجھے جہنم یاد آ گئی۔ تو میں نے کہا کیا بنے گا؟
تو وہ میں اللہ سے استغفار کرتا رہا، روتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ امید رکھو اللہ سے، اللہ بخشے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو واقعی صحیح علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایک ذرہ ذرہ کا فکر ہوتی ہے۔ ہم تو جملے کس دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا تذکرتاً، مگر یہ نصیحت ہے لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈر جاتا ہے۔ تنزیل ممن خلق السماوات خلق الارض والسماوات العلی، قرآن پاک اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اس اللہ نے بھیجا۔ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 سماوات، 7 آسمان ہیں، ومن الارض مثلہن، اور اتنا ہی زمینیں ہیں۔ علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، الارض لفظوں میں مفرد ہے، معنی میں تو جمع ہے، سماوات یہ جمع ہے کہ زمینیں 7 ہیں لیکن شکل میں ملتی جلتی اور متصل ہیں، فاصلہ نہیں۔ آسمانوں میں شکلیں بھی مختلف ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کوئی چاندی کی شکل کا ہے، کوئی پیتل کی شکل کا ہے، کوئی سونے کی شکل کا ہے، فاصلہ بھی ہے۔ پہلے زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت، ایک روایت میں آتا ہے 500 سال، ایک روایت میں آتا ہے 700 سال کی مسافت ہے، کہ 700 سال کوئی چلے پھر جا کے وہاں پہنچے، اتنے مسافت ہے۔ پھر اتنا پہلا آسمان موٹا ہے، یہ تصور میں آنے والی چیزیں۔ پھر اتنا فاصلہ ہے، پھر اتنا موٹاپا ہے، پھر اتنا فاصلہ، تو یوں 7 آسمان ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر پھر جنت کا سلسلہ ہے، تو جنت الفردوس یہ آخری اور اونچا مقام ہے۔ جنت الفردوس سے اوپر اللہ کی کرسی ہے، پھر عرش ہے۔ اب کرسی کتنا بڑی ہے، یوں تصور کر لیں کہ آپ کے تا حد نگاہ میدان کھلا ہو اور اتنا لمبے چوڑے میدان میں ایک چھلا رکھ دیا جائے، انگوٹھی رکھ دی جائے، تو کیا حیثیت ہوگی اس؟ تو آسمان یوں ہی ہے اللہ کی کرسی کی نسبت، یعنی بالکل برائے نام سمجھے۔ اللہ کی کرسی، اور اس کے بعد ہے عرش، اور عرش بھی اللہ رب العالمین کی ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ جو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں، گندم کا ایک دانہ نیچے پڑاؤ، آدمی بیٹھ جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آدمی دانے پر بیٹھا ہے۔ آدمی کی اور دانے کی نسبت ہی کیا ہے؟ اللہ اور کرسی کی نسبت ہی کیا ہے؟ یا عرش اور اللہ کی نسبت ہی کیا ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ رہنے کی جگہ اس کو چاہیے جس کو اس جیسا جسم دیا گیا ہو۔ اللہ مکان ہے،
اللہ کا ایسا جسم نہیں ہے۔ وسعت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے تو کرسی سب سے بڑی جگہ، اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اونچا مقام جو ہے نا، مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے عرش ہے، لیکن عرش سے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک ہے، اس جگہ کا مقام عرش سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، عرش اللہ کا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تمہاری سانس کی نالی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین مکان سے، مستقر سے پاک ہے، لا مکان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل ممن خلق السماوات والارض، ممن خلق الارض والسماوات العلا، اتارا گیا ہے قرآن اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ اب 7 زمینیں ہیں، کوشش کیے کہ جی بالکل زمینوں کے نیچے جانا چاہیے، کوشش شروع کی ہے کہ کرنا چاہیے، جانا چاہیے نیچے، آگے جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ زور لگایا 6 میل کا فاصلہ بڑی مشکل سے کر سکے، تو اللہ نے نیچے ایک ایسی چٹان رکھی ہوئی ہے کہ اس سے نیچے نہیں جا سکے۔ اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7ویں زمین کے نیچے تحت الثری، نیچے اللہ نے مقام رکھا ہے، وہاں شیطان جا کے بیٹھتا ہے، اور پھر جو فسادات کے آرڈر ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک جگہ۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، ہر جگہ چلتی ہے، اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ والسماوات العلا، ابھی بتایا کہ آسمانوں کی بلندی کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ بڑی نکتے اور پتہ کی بات کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان رحیم باقی صفاتی نام ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نام تو کوئی اور ہوتا ہے، پھر حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، حاج صاحب، چور صاحب، یہ سارے صفات ہیں، القاب ہیں۔ تو اللہ ذاتی نام ہے، یوں نہیں کہا گیا اللہ علی العرش استوى کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، نہیں، یعنی اللہ کی صفت عرش پر مستوی ہوئی، مانا کہ تمام امور پر عرش پر اللہ کے تصرفات اور قدرت ہے، اللہ کی صفتیں چلتی ہیں، اس کا اختیارات چلتا ہے۔ اتنا بڑی جگہ پر بھی اس کا تصرف چلے تو باقی 6 قد پہ نہیں چل سکے گا، 6 فٹ کے قد پہ نہیں چلا سکے گا۔ اللہ ہے الرحمن علی العرش استوى۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے
کہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیا کیفیت ہوگی؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، وکیفیتہ مجہول، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں، والسوال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے، جہالت، کہ بس ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ مستوی ہوا کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، ہم نہیں سوچ سکتے، ہمارے تصورات سے وراء الورا ہے، وہ ذات اپنی شان کے مطابق جیسے بھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما، جو ان زمین و آسمانوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے، یعنی پوری کائنات پر قدرت تصرف صرف اللہ کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا اللہ۔